अस्सलामुअलैकुम। आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे चैनल ए एकेडमी पर वेलकम है और आप सबका स्वागत है। आज हम सब कल के ग्रामर वाले चैप्टर में हम सबों ने पढ़ा था, वाव मादुला तक हो गया था। कहाँ तक पढ़ लिए थे? वाव मादुला तक। मैं बता दूं, पिछले में पढ़ा हमने फतहा कसरा। फतहा ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं और ज़म्मा पेश को कहते हैं। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में थोड़ा पढ़ा चुका हूँ, जिसका रिवाइजिंग कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो है, जिस हर्फ पर ज़बर आ जाए तो उसको मफ्तूह कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़ेर आ जाए उसको मकसूर कहते हैं, जिस हर्फ पर पेश आ जाए उसको मज़मून कहते हैं, मंजूम कहते हैं, ज़म्मा। तो ये बातें क्लियर हो गई। उसी तरह जिस हर्फ पर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हर्फ पर जो है छोटी सी ये हो अलिफ मकसूरा कहते हैं उसको। उसी तरह जिस हर्फ पर मद हो उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे मुस्तफ़ा क्या पढ़े थे हम लोग ने? मुस्तफ़ा पर ये अलिफ खड़ा ज़बर जो है इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वाव मादुला जो पढ़े थे, जो लिखने में आए लेकिन पढ़ी न जाए। वाव मादुला जो लिखने में आए और पढ़ी न जाए, तो क्या है वाव मादुला? जो लिखने में आए, पढ़ी न जाए और हर्फ खा के बाद आती है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा आपको कि वाव मादुला कौन से हर्फ के बाद आती है। वाव मादुला कौन से हर्फ के बाद आती है? तो हम क्या बोलेंगे? हर्फ खा के बाद। खा के बाद जैसे क्या हो जाएगा? ख़वातीन। जैसे ख़वातीन, खा है, यहाँ तो वाव पढ़ा जा रहा है, ख़ातीन पढ़ते हैं, ख़वातीन नहीं पढ़ते। तो ये वाव जो है यहाँ पे गिर गया। तो जो लिखने में आए, पढ़ी न जाए, तो लिखा जाता है ख़वातीन, पढ़ा जाता है ख़ातीन। उसी तरह ख्वाब लिखा जाता है ख्वाब, पढ़ा जाता है ख्वाब। तो ये वाव को क्या कहेंगे? वाव मादुला। जो वाव लिखने में आए लेकिन पढ़ी न जाए, वो वाव क्या कहलाता है? वाव ख्वाहिश। क्या है? ख्वाहिश। लिखा क्या जा रहा है? ख्वाहिश लिखा जा रहा है, और पढ़ा क्या जाता है? ख्वाहिश पढ़ा जाता है। तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि वाव मादुला किसे कहते हैं। इसी तरह के ग्रामर के क्वेश्चन आप स्टेट एग्ज़ाम वालों के लिए, सक्षमता परीक्षा वालों के लिए, उसी तरह बीपीएससी वालों के लिए, जितने भी उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये ग्रामर किसी भी एग्ज़ाम से छूटने वाला नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप उर्दू ग्रामर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस ए एकेडमी चैनल से जुड़िए और अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी बनाइए। चलिए हम आगे चलते हैं कि याए मारूफ, या जिस या से पहले ज़ेर हो और ज़ोर दे करके पढ़े जाए। जिस या से पहले ज़ेर हो और ज़ोर दे करके पढ़ी जाए तो उसको क्या कहेंगे? याए मारूफ कहेंगे। जिस या से पहले, जैसे देखिए ईद है, क्या है? ईद है। ये एन के नीचे ज़ेर है और या है, तो जिस या से पहले ज़ेर हो, ये या है, इससे पहले ज़ेर है, ये या है, यहाँ पे या है और इससे पहले ज़ेर है ना, ये या है, इससे पहले ज़ेर है। तो ये या से, जिस या से पहले ज़ेर हो और ज़ोर दे करके पढ़ी जाए तो वो क्या कहलाती है? या मारो। तो ये या क्या हो गया? ये या जो है आपको ईद की याद जो है, या ईद की याद जो है या मारूफ हो गई, क्योंकि एन के नीचे ज़ेर है। समझ में आ गई? चलिए हम आगे देखते हैं। फिर क्या पूछा है? चील। उसी तरह चील है, जैसे में चील है, चील के नीचे ज़ेर है और ये या है। इस या से पहले यहाँ पे ज़ेर है, तो ये या क्या हो जाएगी? या मारूफ हो जाएगी। क्यों? कि हम यहाँ पे
جو چا کے نیچے زیر ہے اس کو زور دے کر کے پڑھیں، چیل، عید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے چلیں گے۔ یا مجہول جو زور دے کر کے نہ پڑھی جائے وہ یا مجہول کہتے ہیں۔ کوشچن آ جائے گا آپ کو، یا مجہول کسے کہتے ہیں؟ یا مجہول جو یا زور دے کر کے نہ پڑھی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ یا مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے سیر، سیر پر یہ جو ہے سیر ہے، یہ یہاں پہ یا ہے، اگر اسی کے نیچے زیر رہتا ہی یا رہتا اس پر سیر کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن زیر نہیں ہے، اوپر زبر ہے اور اس کو سیر پڑھا جا رہا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے یہ یا کیا کہلائے گا؟ یا مجہول کہلائے گا۔ اسی طرح جیل، جیل کی یا بھی جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بھی یا مجہول کہلائے گا، کیونکہ یا پر زور نہیں پڑ رہا ہے، جیل نہیں ہوگا، جیل ہوگا، اسی طرح سیر ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ یا معروف جس یا پر زور دے کر کے پڑھی جائے اور اس سے پہلے زیر ہو، اسی طرح یا مجہول جس یا پر زور دے کر کے نہ پڑھا جائے وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کو یا مجہول کہلائے گا۔ یا معروف سمجھ گئے، یا مجہول سمجھ گئے۔ ہم کیا پڑھیں گے اب آگے پڑھتے ہیں۔ ہائے مخلوط، کیا ہے یہ؟ یا مخلوط، کیا ہے یہ؟ یا مخلوط، یا مخلوط جو یا کسی لفظ کے درمیان آنے کی وجہ سے واضح کر کے نہ پڑھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مخلوط کہتے ہیں۔ جو یا کسی لفظ کے درمیان آنے کی وجہ سے واضح کر کے نہ پڑھی جائے، جیسے پیار، جیسے پیار، پیار میں یا کلیئر نہیں ہو رہا، پیار پیار پیار، پیار میں کہیں بھی یا کلیئر نہیں ہو رہا، تو یہ واو یا کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسی یا کیا کہلاتی ہے؟ ایسی یا کیا کہلاتی ہے؟ یا مخلوط کہلاتی ہے۔ ایسی یا کیا کہلاتی ہے؟ یا مخلوط۔ تو سمجھ میں آ گئے ایسی یا کیا کہلاتی ہے؟ یا مخلوط۔ جیسے پیار، اسی طرح خیال، خیال اسی طرح کیا ہے؟ خیال، پیار، یہ یا کیا کہلائے گی؟ آپ کو یا مخلوط کہلائے گی۔ آپ سے پوچھ لے گا ایگزام میں، کیا پوچھ لے گا آپ کو ایگزام میں کیا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ خیال میں کیا پوچھا جائے گا؟ خیال، یہ کیا ہے؟ خیال میں جو یا ہے وہ یا مخلوط ہے یا کون سی یا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ خیال میں جو یا ہے یا مجہول ہے یا معروف ہے، تو خیال میں جو یا ہے وہ یا مخلوط ہوگا، نہ کہ یا مجہول ہوگا اور نہ ہی یا معروف ہوگا، نہ یا معروف ہوگا نہ یا مجہول ہوگا، وہ یا مخلوط ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ سے پوچھ لے گا کہ جو ہے سیر میں جو یا ہے، سیر میں جو یا ہے یہ یا مجہول ہے یا معروف ہے یا مخلوط ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ سیر میں جو یا ہے وہ یا مجہول ہے۔ کیا ہے؟ سیر میں جو یا ہے یا مجہول ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ عید، کیا کوشچن پوچھا جا سکتا ہے؟ عید کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ عید میں جو یا ہے وہ یا معروف ہے یا مجہول ہے یا مخلوط ہے، تو ہم اس میں آپشن لگائیں گے عید، کیونکہ عید پر زور دے کر کے پڑھا جا رہا ہے جس یا پر، تو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں جس یا پر زور دے کر پڑھی جائے، زیر ہو اور زور دے کر کے پڑھی جائے تو وہ یا معروف ہے، تو اس کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ عید جو ہے یا معروف کی، عید کی یاد جو ہے وہ یا معروف کی مثال ہے۔ تو یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی۔ اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر اسی طرح کی گرامر کی ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اردو گرامر پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر یہ PDF چاہتے ہیں تو یہ نمبر 87 57 68 90 45 اس نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، یہ PDF آپ کو فری میں دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرتے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے درمیان بھی شیئر کیجئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یا معروف پڑھ چکے، یا مجہول پڑھ چکے، یا مخلوط پڑھ چکے، ہم چلیں گے اب امالہ۔ کیا پڑھیں گے؟ امالہ۔ کیا پڑھیں گے؟ امالہ۔ کیا پڑھیں گے؟ امالہ۔
इमाला जो अलिफ या हा याए मजहूल से बदल कर पढ़ा जाए। याए मजहूल क्या पढ़े थे? सैर किया, क्या कहलाएगी? याए मजहूल। जेल किया, क्या कहलाएगी? याए मजहूल। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है कि जो मजहूल अलिफ या हा याए मजहूल से बदल कर पढ़ा जाए, जैसे पैसा, जैसे क्या हो गया? पैसा से पैसे, पैसा से क्या हो गया? पैसे। उखाड़ना, क्या हो गया? उखाड़ना, उखाड़ना से उखेड़ना, उखाड़ना से उखेड़ना, उखाड़ना से उखेड़ना, ये क्या कहलाएगा आपको? एमाला कहलाएगा। क्या पूछ हम पहले हम समझेंगे, पहले बातें हम अच्छे से समझेंगे। एमाला जो अलिफ या हा याए मजहूल से, यानी सैर की या से, जेल की या से, याए मजहूल से बदल कर पढ़ा जाए, जैसे पैसा से पैसे, पैसा से पैसे। उखाड़ना से उखेड़ना, उखाड़ना से उखेड़ना, ये क्या कहलाता है? एमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एमाला कहलाता। समझ में आ गई? अब पूछेगा आपको कि एमाला किसे कहते हैं। हम सीधा बताएंगे एमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे? एमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? एमाला किसे कहते हैं। तो हम सीधा बताएंगे जो अलिफ या हा याए मजहूल से, याए मजहूल से बदल कर पढ़ा जाए, जैसे पैसा से पैसे, उखाड़ना से उखेड़ना, ये या क्या कहलाएगा? एमाला कहलाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इदगाम। दो हम मखरज लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। दो हम मखरज लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ने को क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। जैसे बदतर, जैसे बदतर, बदतर से बदतर, बदतर से बदतर, बदतर, बदतर से बदतर। यहाँ पे भी देखिएगा क्या है, पहले हम अच्छा से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर समझ में आ रहा है ये वीडियो, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो ये ग्रामर आपको बीपीएससी में, उसके बाद यूजीसी नेट में, उसके बाद जो है आपको सक्षमता में, उसके बाद जो है स्टेट में, उसके बाद डीएलएड में, इंट्रेंस में, बीएड इंट्रेंस में, इन सारे एग्ज़ामों में ये सारी चीज़, ये ग्रामर आपको काम आने वाली है। इसलिए आपको जो भी इस ग्रामर को देख रहे हैं, आप जो है अगर ये पीडीएफ लाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8757689045 पे मैसेज कीजिए। ये व्हाट्सएप ये पीडीएफ आपको फ्री में आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? इदगाम। क्या पढ़े थे? इदगाम। दो हम मखरज, इदगाम क्या है? दो हम मखरज लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इदगाम। जैसे बदतर, बदतर से बदतर, यहाँ पे बद है, दाल को हटा दिया, डायरेक्ट दाल के कटने की वजह से बाद ता में मिल गया और ता पे तस्दीद में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? इदगाम। पूछ लेगा आपको ये बद से, क्या पूछेगा आपको? बद से क्या पूछा जाएगा? बदतर से बदतर, ये किसकी मिसाल है? ये किसकी मिसाल है? किसकी मिसाल है? तो क्या कहेंगे? ये जो इदगाम की मिसाल है। किसकी मिसाल है? इदगाम की मिसाल है। चलिए आगे चलते हैं।
محذوف جس حرف کو کسی لفظ سے نکال دیا جائے، جیسے ستارہ سے تارا، شاد باز سے شاباش، شاد باز سے شاباش، ستارہ سے تارا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ محذوف۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی حرف کو حذف کر دینا، یہ محذوف ہے۔ کیا ہے یہ؟ محذوف ہے، یہ محذوف ہے۔ محذوف کسی حرف سے کسی کو غائب کر دینا، کسی ایک حرف کو غائب کر دینا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ محذوف کہلاتا ہے۔ جیسے ہم سمجھیں گے کہ محذوف جو ہے، محذوف، یہ محذوف ہے، تو یعنی حرف ہم لکھتے ہیں، یہ حرف ہے، اگر حرف سے ہم را کو غائب کر دیتے، حف کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پہ را کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہو جائے گا۔ اسی طرح اسی کو کہا جاتا ہے محذوف۔ جیسے یہاں پہ بتایا گیا ستارہ سے تارا، یہاں پہ سین کو غائب کر دیا گیا تو سین محفوظ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تارا۔ اسی طرح شاد باش، پہلے کیا تھا؟ شاد کا مطلب خوش، باش کا مطلب ہونا، شاد باش سے شاباش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شاباش۔ یہاں دال محذوف ہو گیا، شاباش میں دال محذوف ہے، تارا میں سین محذوف ہے، تارا میں سین محذوف ہے، تارا میں سین محذوف ہے، اور شاد باش۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سیگا کیا ہے؟ سیگا کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل جو حروف، حرکات اور سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو، جیسے لکھا میں لام، کھا، الف کو ترتیب سے ملا کر تحریر کیا تو لکھا سیگا بن گیا ہے۔ لکھا کیا بن گیا؟ سیگا بن گیا۔ سیگا کس کو کہتے ہیں؟ کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل جو حروف، حرکات، سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو، جیسے لکھا میں لام، کھا، الف کو ترتیب دینے سے ملا کر تحریر کیا، لکھا بنا تو سیگا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سیگا بن گیا، سیگا بن گیا، سیگا بن گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے سیگا پڑھ لیا ہم، اس کے بعد پڑھیں گے کلمہ۔ اب اصل چیز ہے، یہ ساری چیزیں ایگزام میں بہت ہی مہتوپورن ہے۔ آپ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑی اسپیڈ کر کے بڑھا کر کے دیکھ لیجیے گا، لیکن اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اب بہت ہی امپورٹنٹ آنے والی ہے۔ پچھلے ویڈیو میں بھی جو ساری چیزیں پڑھایا ہوں میں، وہ کل لوڈ کیا گیا تھا، آپ میرے چینل اے اکیڈمی پر جا کر کے اس کے پلے لسٹ میں جا کر کے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ویڈیو کو، اور اس ویڈیو میں اگر سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو اس کو بھی آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو بہت ہی کارآمد ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اپنے دوستوں کے واٹس ایپ پر بھی بھیجیے۔ اگر یہ PDF آپ کو چاہیے تو میرا نمبر 8757 6890 65 پہ آپ میسیج کر کے یہ PDF فری میں لے سکتے ہیں۔ چلیے ہم اصل چیز پڑھیں گے، کلمہ۔ وہ تنہا لفظ جو ایک معنی بتائے، جیسے کتاب، قلم۔ کیا ہے؟ کلمہ، کلمہ۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کتاب، قلم۔ کیا پوچھ رہا ہے یہاں پہ؟ کہ وہ تنہا لفظ ہے۔ کیا؟ وہ تنہا لفظ ہے، قلم، کتاب۔ وہ تنہا لفظ جو ایک معنی بتائے، جیسے کتاب، قلم، یہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا۔
اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ کوشچن بار بار آتا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف ہے۔ اسم، فعل، حرف ہے۔ اسم، فعل اور حرف ہے۔ یہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کوئی بھی پوچھے گا آپ بتائیں گے کیا کلمہ کی کتنی قسمیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب پوچھے گا وہ 3 قسمیں کیا کیا ہے؟ تو ہم بتائیں گے اسم، اس کے بعد بتائیں گے فعل، اس کے بعد بتائیں گے حرف ہے۔ اسم، فعل، حرف ہے۔ یہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوئی۔ پھر کوشچن آئے گا آپ کو، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھے گا آپ کو اسم کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ جیسے چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے حفیظ، شعر، کتاب، موزے، مبیق۔ جس طرح انگلش میں ہم کہیں گے، کیا کہیں گے انگلش میں؟ NOUN، ناؤن۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے ہندی میں کیا کہیں گے؟ سنگیاں۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ سنگیاں۔ انگلش میں ناؤن۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ یعنی کسی خاص شخص، جگہ یا جانور یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنگیاں کہتے ہیں، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب پوچھے گا کلمہ کی کتنی قسمیں تھی؟ کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں کلمہ کے۔ تو اس میں سے ہم اسم کی تعریف پڑھ چکے، کسی جگہ، شخص یا چیز یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم پڑھ چکے، ان کا ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جو ہے کلمہ کی 3 قسمیں تھی، تو اس کی دوسری قسم کیا تھا؟ فعل تھا۔ ان کی دوسری قسموں میں سے کیا تھا؟ دوسری قسم ان کا تھا فعل۔ پہلا قسم اسم ہے جو ہم پڑھ چکے، اسم ہم پڑھ چکے۔ اب فعل، اب پڑھیں گے ہم فعل۔ تو فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کو کرنا یا ہونا کسی زمانہ میں پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانہ میں پایا جائے۔ جیسے فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانہ میں پایا جائے۔ تو جیسے آیا تھا، آؤں گا، جاتا ہے۔ جیسے کیا ہو گیا؟ آیا تھا، آؤں گا، اسی طرح جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آیا تھا، کون سے کب آیا تھا؟ یعنی وہ کب آیا تھا؟ آج سے کچھ دن پہلے، زمانے ماضی میں آیا تھا۔ اسی طرح آؤں گا کب آئے گا؟ زمانے مستقبل میں آئے گا۔ اسی طرح جاتا ہے کب جائے گا؟ یعنی ابھی پریزنٹ میں جا رہا ہے، حال میں جا رہا ہے۔ تو اس میں سارا آنے کا کام کب ہو رہا ہے؟ ماضی میں ہو رہا ہے۔ آنے کا کام کب ہو رہا ہے؟ مستقبل میں ہو رہا ہے۔ اس میں ماضی میں ہو رہا ہے۔ یہ جانے کا کام کب ہو رہا ہے؟ پریزنٹ میں ہو رہا ہے، یعنی یہ حال میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی کسی بھی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ اسم، فعل، یہ دونوں جان گئے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ میں پایا جائے۔ اب بچا کیا؟ 3 قسموں میں سے اسم ہو گیا، فعل ہو گیا، اب کیا بچا؟ حرف بچا۔ چلیے ہم حرف کو پڑھتے ہیں۔ چلیے حرف، یہ دیکھیے، حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا پورا معنی ادا کرے بلکہ دوسرے لفظ پورا معنی نہ ادا کرے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر ادا کرے۔ سمجھ گئے نا؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا پورا معنی نہ ادا کرے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر کے ادا کرے۔ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر کے ادا کرے۔ جیسے تک، سے، کا،
کے کی تک، جیسے کا کے کی سے، یہ سب کیا کہلائے گا؟ تک، کا، کے، کی سے، یہ سب جو ہے آپ کو کیا کہلائے گا؟ یہ سب حرف کہلائے گا۔ تو کلمہ کی 3 قسم، اس میں فعل حرف ہے، اس میں جان گئے نام کو، فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانہ میں پایا جائے، یہ جان گئے، اور حرف جان گئے کہ یہ کا، کے، کی سے، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا، جو خود اپنا معنی نہ دے بلکہ دوسرے لفظ سے مل کر کے اپنا معنی دے، جیسے تم کیا کر رہے ہو، تو جو ہے جیسے کا، یہ کاپی کس کی ہے، کی، تو یہ اپنا معنی کچھ نہیں دے رہا ہے، کوئی یہ کاپی کس کی ہے، تو یہاں پہ یہ کی کچھ اپنا معنی نہیں رکھتا، اس کاپی سے مل گیا، کس سے مل گیا، تب جو ہے اس کا خود کا معنی آیا، تو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے یہ کا، کے، کی سے، یہ سب کیا ہے؟ حرف ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے فاعل۔ اگلا کوشچن کیا ہے؟ فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح وہاں فعل تھا کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ میں پایا جائے، کب؟ کسی زمانہ میں پایا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ فعل کسی زمانہ میں پایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کے کرنے والے کو، کسی کام کے فاعل، کسی کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کسی کام، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کرتا کہتے ہیں، کرتا۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کرتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہی فاعل، وہی سبجیکٹ اور وہی کرتا۔ کسی کو اردو میں سمجھ میں نہیں آیا تو ہندی میں سمجھ لیں گے، ہندی میں نہیں آیا تو سمجھ، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ چلیے اسی طرح ہم پڑھیں گے نائب فاعل۔ کیا پڑھیں گے؟ نائب فاعل، جو فاعل کے قائم مقام ہو، فاعل کے نامعلوم ہونے کے سبب۔ کیا کہا ہے؟ یہ جب فاعل معلوم نہ ہو تو اور فاعل کے قائم مقام ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ فاعل معلوم نہ ہو اور فاعل کے قائم مقام ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے ہو جائے گا ساجد نے کام کیا، ساجد نے کام کیا اور اس نے جیسے ساجد نے کام کیا اور اس نے اس کو مارا، تو ساجد نے کام کیا، یہ تو ساجد ہو ہی گیا فاعل، اور اس نے، کس نے مارا؟ تو کس نے مارا؟ ساجد نے مارا۔ تو ساجد کی جگہ پر یہاں پہ ساجد نے کام کیا اور ساجد نے اس کو مارا، تو یہ جملہ غلط ہو جاتا۔ تو ساجد نے کام کیا اور اس نے اس کو مارا، تو پتہ چلا یہاں پہ ساجد کی جگہ پہ کون آیا؟ اس آیا، تو یہی کہ اس کیا کہلائے گا؟ نائب فاعل کہلائے گا۔ اس کیا کہلائے گا؟ ساجد نے کام کیا اور اس نے اس کو مارا، تو یعنی ساجد نے مارا، تو ساجد کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ اس آ گیا، یہ اس کیا کہلائے گا؟ نائب فاعل کہلائے گا۔ اس کیا کہلائے گا؟ نائب فاعل۔ تو نائب فاعل سمجھ میں آ گیا، سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم کو آپ میسیج کیجیے، ہم آپ کو پھر سے سمجھائیں گے۔ تو آج کا کلاس ہم یہیں پہ رکھتے ہیں۔ ایک سمجھ لیتے ہیں، کیا سمجھ لیتے ہیں؟ ایک چیز سمجھ لیتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ تو فعل سمجھ گئے ہم، کسی زمانے میں یا کسی کام کو کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ فاعل کسی کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے،
फेल किसी काम का करना या होना, ज़माने में फाइल किसी काम के करने वाले को कहते हैं, मफूल जिस पर काम किया जाए। तो ये चीज़ें समझ गए। मैं एक मिसाल के साथ ये चीज़ें आपको समझा दूंगा और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और आपको अगर ये क्लासें अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैनल को अगर थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो थोड़ी सी स्पीड लगाकर इस चैनल को आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे चैनल ए एकेडमी इंडिया को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के दरमियान में शेयर कीजिए। अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए और मैं आपको ये PDF फ्री में दे दूँगा। तो मैं एक मिसाल के साथ आपको फेल, फाइल, मफूल ये तीनों चीज़ें शायद समझा देना चाहता हूँ। एक बार समझ लेते हैं। देखिए, साजिद ने क्या पर, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं आबिद ने हामिद को मारा। आबिद ने हामिद को मारा। आबिद ने किसको मारा? हामिद को मारा। तो ये आबिद जो है क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। और ये हामिद जो है ये मफूल हो जाएगा। को जो है ये हर्फ हो जाएगा। मारा जो है ये क्या हो जाएगा? आपको फेल हो जाएगा। समझ में आ गया कि मारा क्या है? हम क्या पढ़े? आबिद ने हामिद को मारा। तो मारा जो है ये किसी काम का करना या होना है, मारना काम है, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। मारा किसको गया? हामिद को मारा गया। तो इस पर काम हुआ, जिस पर काम हो वो क्या कहलाएगा? मफूल कहलाएगा। और मारा किसने? ये काम करने वाला है, तो वो क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा। तो समझ आएगा? फेल फाइल कहलाएगा। काम करने वाला फाइल, तो जिस पर काम किया गया मफूल, और जो काम किया गया वो फेल। तो मारा फेल, हामिद मफूल, आबिद फाइल। समझ में आ गया? तो उर्दू में सबसे पहले क्या आता है? फाइल आता है, उसके बाद मफूल आता है, उसके बाद फेल आता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर इसमें कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए, हम इसका आपको जवाब देंगे। अगर ये PDF चाहिए तो आपको हम आपके नंबर पर भेज देंगे। आप अपना नंबर मैसेज कीजिए। आज का क्लास यहीं तक होता है। हम आगे की क्लास के लिए कल मिलेंगे। ठीक है।